ان کو بتائیں کہ تہاڈا واسطہ بھائی جی پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے، تسی روند نہ مارو. ہم نے رفع الیدین یا آمین بالجہر کے اوپر کب ایمفسائز کیا؟ ہم تو کہتے ہیں پہلے اپنا کلمہ صحیح کریں. آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. پہلے اللہ کے بندو اسلام اپنا ثابت کرو، فقہی مسائل بعد میں دیکھیں گے. ایک قادیانی میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ جی میں رفع الیدین سے نماز پڑھوں یا بغیر رفع الیدین کے؟ میں کہوں تو جس طرح مرضی پڑھ، پہلے ختم نبوت صحیح کر. انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کے کفری عقائد کو چھپانے کے لیے نا یہ روند مارنا شروع کر دیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ چھوٹا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ چھوٹا مسئلہ ہے. اگر آپ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ پھر اپنی اوقات خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کتنے نچلے درجے کے آدمی ہیں کہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو آپ پہلے جیسے قادیانیت نے پہلے ختم نبوت صحیح کرنی ہوگی، پھر اگلے مسائل اس کے دیکھے جائیں گے. ان کو بھی اپنے بزرگوں کے کفریہ عقائد گستاخانہ عبارتوں سے توبہ کرنی ہوگی، اعلان برات کرنا ہوگا، پھر ہم سے بات کریں گے. تو باقی رہا کہ انجینئرنگ فرقہ لانچ ہو گیا. فرقہ تب لانچ ہوتا ہے جب انجینئر صاحب نے کوئی کتاب لکھ کے آپ کے ہاتھ پکڑائی ہو. ہم نے تو کتابیں اہل سنت کی رکھی ہوئی ہیں. اگر بخاری مسلم انجینئرنگ فرقے سے تھے تو ٹھیک ہے، نیا فرقہ لانچ ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہ شوکیس میں رکھی تھی، ہم نے آپ کی کتابیں نکال کے آپ کی پبلک کو دکھائی ہے، تو یہ کہاں سے نیا فرقہ ہوا؟ اور خود تو انہوں نے دیوبند اور بریلی جو ہے وہ انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر فرقے لانچ کیے ہوئے ہیں. ہم نے تو کوئی لانچ بھی نہیں کیا، ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ اندازہ کریں، یہ تو خود کہتے ہیں کہ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم تو اتنے ماڈریٹ ہیں کہ سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے اور نصیریہ جو اہل تشیع کا آف شوٹ ہے، ہم تو کسی کی تکفیر بھی نہیں کرتے. یہ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. جب کسی کو گستاخ رسول کہہ دیا تکفیر کر دی نا، جب کسی کو مشرک کہہ دیا اس کی تکفیر کر دی. تو کوئی فرقہ لانچ نہیں ہو رہا. مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں، ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوستیوں کے بارے میں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں کہ یہ حق ہے. آگے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، وہ تو یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آئے. قرآن پاک میں میجر پورشن جو ہے یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے، لیکن 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوتے. تو اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہوا اس پر قرآن نازل کرنے کا؟ یہودی تو ایمان لائے کوئی نہیں. بھائی اللہ نے دعوت دینی تھی، دیٹس آل. کوشش تو ہم کریں گے، مسائل ختم ہو یا نہ ہو، کم از کم جو لوگ بات سیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے تو ان لوگوں کا شیشہ ان کو دکھایا جائے کہ یہ کتابوں کے صرف نام لیتے ہیں، ان کو مانتے کوئی نہیں ہے. اگر مانتے ہوتے تو اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیتے. تو اصل مسئلہ ہے عقائد کے اختلاف کا. یہ باقی مسائل ہیں، ہم اس میں ٹالریشن کرتے ہیں. سب سے بڑی ٹالریشن یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہاں تو یہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ کا امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو امام کو فالو کرنے کا حکم ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی حنفی امام کے پیچھے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھیں. ان سے پوچھیں جب آپ کی حنفی پبلک امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی ہے تو آپ کیا اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ چونکہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے اور آمین اونچی کہتا ہے لہٰذا سارے حنفی جو ہے نا اب آمین اونچی کہیں گے اور رفع الیدین بھی کریں گے، نال ٹھوس ہو جائیں گے. تو جو چیز آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کو کیوں مطلب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں؟ تو بیسک نماز تو سب کی ایک ہے. 17 رکعتیں سنی شیعہ کی ایک ہی ہیں. پہلے قیام کے بعد رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور اینڈ میں سلام پھیر کے نماز ختم کر دینا. یہ تو بیسک سٹرکچر. میرا تو ایک کلپ چڑھا ہے، سنی شیعہ کی نماز ایک ہے. باقی جو نماز کی خوبصورتی ہے، رفع الیدین پہ میرا دعویٰ ہے کہ ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ سنی اور شیعہ دونوں کا اجماع ہے رفع الیدین پر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، سوائے حنفیوں کے. میرا کلپ آپ دیکھ لیں. لیکن یہ بعد کی بات ہے. پہلے حنفیوں نے جو عقیدے المہند المفند میں دیوبند نے لکھے ہیں وہ پہلے کتاب و سنت سے ثابت کریں. گستاخانہ عبارتیں ہیں جو اسام الارمین میں پوائنٹ آؤٹ کیا مذہب بریلوی صاحب نے، ان گستاخانہ عقیدوں کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. پہلے تو خود آپس میں ایک ہونا. دیوبند اور بریلوی ایک حنفی کہلاتے ہیں نا، تو کٹھے کیوں نہیں ہیں؟ جتنے بڑے فرقے دو بن چکے ہیں، جتنی ٹسل ان کی ہے باقیوں کی اس لیول کی نہیں ہے، حالانکہ دونوں ایک امام کے مقلد. تو آپ ان کو کیا اپنے گھر کی صفائی کریں، آپس میں صلح کریں، یہ مسئلے ختم کریں. ان کو کہ اگر مسئلے آپ لوگوں نے پیدا کیے ہیں، ہم الحمدللہ مسئلوں کو اس اعتبار سے لوگوں کو بتا رہے ہیں اصل مسئلہ یہ تھا. اب جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے. انبیاء صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت دن کے نبی آئیں گے، کسی کے ساتھ 1 امتی، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. تو آپ کہیں گے نبیوں کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، فائدہ ہے. ان نبیوں کو خود فائدہ ہے کہ اللہ کی ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں دی ہوئی. ہمیں فائدہ ہے، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں کام کر رہے، اپنی ہدایت کے لیے. کیونکہ 4 شرائط ہے نا، الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم اپنی نجات کی آخری دو جو کوششیں ہیں وتواصوا بالحق, حق بات کی وصیت کرنا, وتواصوا بالصبر, اور پھر صبر کرو. صبر تو کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں. مطلب جتنے علماء جو ہیں وہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں, شاید وہ علامت قادیانی دجال کو بھی نہ نکالتے ہوں اور میرے اوپر چھوٹے چھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ اپنی نجات کی فکر میں ہوں, میں تو وہ 4 شرائط پوری کر رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ان کو کہ آپ ٹینشن نہ لیا کریں, میں نے کبھی قربانی کی کھال نہیں لی, چندہ بھوک نہیں بنائی, پیسے نہیں ڈیمانڈ کیے, آپ کے نمازی توڑ کے کہیں میں لے کے دیا ہے, میں تو مسجد کو ہی نہیں بنائی اپنی. آپ لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, تو اور کیا کریں یار. کس طرح آپ کو یقین دلائیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم تو کہتے ہیں لیکن آپ میں حوصلہ نہیں ہے. کوئی فرقہ شرکہ نہیں, فرقے انہوں نے بنایا ہے. جو بندے نے چور نے آپ کام کیتا انہوں نے ڈر ہوتا ہے بھی نہ کدھر کر لوے. تو اللہ کا بندو یہ تسی کیتے ہے, تسی ساڈے بارے بدگمانی نہ کرو. اسی کیتا ہوندا نا تے اللہ دے بندو ساڈی کتاباں اور ہوندیاں, چندہ بک الگ ہوندی, مسیتیاں الگ ہوندیاں. کوئی اس طرح دی چیز نہیں ہے. تسی اپنی فکر کرو, تواڈے بزرگ تواڈے نال ہاتھ کر گئے نے, اسی انشاءاللہ تواڈے نال ہاتھ کے جناب ناخن بھی نہیں کر لگے.